دی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ شیطان کو چیلنج نہیں کرنا، بلکہ شیطان سے اپنے آپ کو عاجز بنا کر اللہ کی بارگاہ سے پناہ مانگنی ہے کہ مولا تیری ہی پناہ وہ حصار ہے جہاں شیطان میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، ورنہ اس نے تو بڑے بڑے ولیوں کو بھی گمراہ کر دیا ہے اور کہیں اس کی گمراہی میں نہیں بھی آئے، جن میں بڑا نام حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ شیطان ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ آپ کو عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ اتنے آگے نکل گئے ہیں، آپ سمجھ گئے شیطان ہے، آپ نے طاؤس پڑھا، اس نے کہا آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا۔ تو غوث اعظم نے کیا کہا، اب بھی ہم ہوتے تو ہم کہتے دیکھیں ہمیں ہمارے علم نہیں بچایا ہے، لیکن نہیں، غوث اعظم نے کیا کہا، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، یہ بھی تیری چال ہے۔ شیطان آپ کو یعنی اپنی جو آپ کے اندر کی صلاحیتیں ہیں ان پر غرور و تکبر کرنا سکھاتا ہے، لیکن حضرت غوث اعظم کیا کہتے ہیں، فرمایا مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب کے فضل نے کرم نے بچایا ہے، مجھے میرے رب نے پناہ عطا کی ہے، مجھے میرے رب نے تجھ سے بچایا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب وہ ذات جو ہے وہ شیطان کے معاملے میں رب کے سامنے ان کی پناہ مانگتی ہیں، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کبھی بھی حضور کے اصحاب مانگتے آئے، غوث اعظم تو بہت ان کے مقابلے میں ہزاروں غوث بھی مل جائیں تو حضور کے کسی صحابی کی پاؤں کی خاک برابر نہیں، تو وہ صحابہ حضور سے اور حضور اور صحابہ اللہ سے پناہ مانگتے آئے ہیں، لہذا شیطان مردود کو کبھی چیلنج نہ کریں بلکہ اللہ کی سے پناہ ہی مانگ لیا کریں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے میں نے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی صفا پر تھے اور آپ کے پاس ایک شخص تھا اور وہ ہاتھی کی طرح تھا اور حضور اس پر لعنت بھیج رہے تھے۔ میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا شیطان الرجیم، یہ شیطان مردود ہے۔ تو میں نے شیطان کو کہا اے شیطان، میں تجھے قتل کروں گا اور امت مرحومہ کو تجھ سے پناہ دوں گا۔ شیطان نے کہا کہ اگر تو یہ کام کرے گا پھر تیری طرف سے میری کیا جزا ہو؟ تو مولا علی نے کہا میری طرف سے تیری کیا جزا ہو سکتی ہے؟ اس پر شیطان نے جو الفاظ کہے وہ سنے، اس نے کہا کہ مجھ سے کوئی شخص دشمنی مول نہیں لیتا مگر یہ کہ میں اس کے باپ کے ساتھ اس کے ماں کے رحم میں داخل ہوتا ہوں۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، لہذا شیطان کو چیلنج نہ کیا کریں بلکہ اللہ کی پناہ مانگا کریں۔ اور جب آپ نیکی کا کام کرتے ہیں اس سے شیطان کو نقصان کیا ہوتا ہے؟ ابھی فی الوقت ایک تو اس کا حسد بڑھتا ہے، ایک تو وہ جس مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اس میں کامیاب نہیں ہوگا، شیطان اپنے مقصد میں فیل ہو جائے گا، اپنی دشمنی میں ناکام ہو جائے گا۔ ایک تو آپ نے اس میں ناکام کرنا، دوسرا اس سے شیطان کو تکلیف کیا ہوتی ہے؟ آئے میں صاحب روح البیان نے طاؤس کی جو تفسیر میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے وہ آپ سنیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ جب نیکیوں کے کام کرتے ہیں اس سے شیطان کو تکلیف کیا ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسجد سے باہر نکلا تو وہاں پر ابلیس کھڑا تھا، شیطان وہاں پر مسجد کے باہر کھڑا تھا، وہ ملعون تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکم وقت کیا چیز تجھے مسجد کے قریب لائی، کیا چیز تجھے مسجد کے قریب لائی؟ اس نے عرض کی حضور مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے میرے ہاں کیوں بھیجا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے ہاں اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ مجھ سے اپنے حسب منشا کچھ پوچھ سکیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اس سے نماز کے بارے میں پوچھا کہ اے ملعون مجھے یہ بات بتا کہ تو میری امتی کو بجماعت نماز سے کیوں روکتا ہے؟ تو اس پر شیطان نے یہ عرض کی کہ جب آپ کا کوئی امتی نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو مجھے تیز بخار ہو جاتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ نماز پڑھ کر واپس آتا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان سے پوچھا کہ تو میری امتی کو علم اور دعا سے کیوں روکتا ہے؟ علم اور
دعا سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کی کہ اس لیے کہ جب وہ علم کے لیے نکلتا ہے یا جب یہ وہ دعا کرتا ہے تو جب تک علم حاصل کر کے واپس نہیں آتا یا جب تک دعا کر کے ختم نہیں کرتا اس وقت تک میں اندھا اور بہرا رہتا ہوں۔ یہ تکلیفیں ہوتی ہیں شیطان کو۔ پھر حضور نے سوال کیا کہ تو میرے امتی کو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتا ہے؟ تو کہا اس لیے کہ جب تک وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے میں کلی کی طرح پگھلتا رہتا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ تو میری امتی کو جہاد سے کیوں روکتا ہے؟ تو شیطان نے عرض کی کہ جب کوئی آپ کا امتی جہاد کے لیے نکلتا ہے تو جب وہ ارادہ کرتا ہے میرے پاؤں میں بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں، جب تک کہ وہ جہاد کر کے واپس نہیں لوٹتا وہ بیڑیاں میرے پاؤں میں پہنی رہتی ہیں۔ اسی طرح حضور نے حج کے بارے میں پوچھا تو شیطان نے کہا میرے گلے میں توق اور پاؤں میں بیڑیاں پہنی رہتی ہیں جب تک کوئی حج کر کے واپس آتا۔ صدقے کا سوال ہوا تو شیطان نے کہا جب آپ کا امتی صدقہ کرتا ہے میرے سر پر کلاڑے چلتے ہیں اور مجھے اس طرح کاٹتے ہیں جس طرح لکڑیاں کاٹی جاتی ہیں۔ گویا شیطان کو یہ تکلیفیں ہوتی ہیں۔ یعنی اس روایت سے آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں اس سے شیطان کا حسد، اس کی دشمنی تو بڑھتی ہے اور وہ اپنے مقصد میں ناکام بھی ہوتا ہے اور ہم نے اسے ناکام کرنا بھی ہے اور اس کے لیے ہم نے اللہ ہی کی پناہ مانگنی ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ اس کو جو باقی تکالیف ہو رہی ہیں، ہمارے نیکی کا کام ہم جب بھی کوئی کرتے ہیں کوئی نہ کوئی اس کو تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو ایک قسم کی تکلیف، روزہ رکھتے ہیں تو دوسری قسم کی تکلیف، حج کرتے ہیں تو پھر کوئی تکلیف، جہاد پہ کوئی جاتا ہے تو پھر تکلیف۔ لہذا شیطان ان ہی راستوں میں رکاوٹ ڈالتا ہے تاکہ مجھے فلاں تکلیف نہ پہنچے، فلاں تکلیف نہ پہنچے، فلاں تکلیف نہ پہنچے جو اس کا مقدر ہے۔ اور نیک لوگ شیطان کو یہ تکلیفیں پہنچاتے ہیں، نیک لوگ شیطان کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں اور برے لوگ نیک لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے وہ شیطانوں کا کام کرتے ہیں۔ لہذا چونکہ شیطان نیکی کے راستے میں آتا ہے نا، اور آپ اگر نیک کام کریں گے تو شیطان کو تکلیف ہوتی ہے اور جو شیطانی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی آپ کے نیک کام سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ شیطان کو خوش نہ کیا کریں اور شیطانی قسم کے لوگوں کو خوش نہ کیا کریں، بلکہ آپ نیک کام کیا کریں۔ ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، وہ ان کا مقدر ہے۔ ان کو تکلیف ہوگی جب آپ کسی بے سہارا کا سہارا بنیں گے۔ ان کو شیطان کو تکلیف ہوتی ہے جب آپ کسی کے لیے صدقہ خیرات نکالتے ہیں، کسی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کسی سے محبت کے جوگ جگاتے ہیں آپ۔ اور لہٰذا ایک دوسرے سے محبت کیا کریں، ایک دوسرے پر یقین کیا کریں۔ جب بھی ہمارے دل میں حسد آتا ہے، بغض آتا ہے، کینہ آتا ہے تو اس سے شیطان کو تقویت ملتی ہے اور شیطان پھر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ شیطان کس سے بنا ہوا ہے؟ شیطان آگ سے بنا ہوا ہے۔ آگ سے شیطان بنا ہوا ہے اور انسان مٹی سے بنا ہوا ہے۔ شیطان نے خود اسی بات پہ غرور کیا کہ انسان کو تو نے مٹی سے بنایا اور مجھے تو نے آگ سے بنایا۔ جب اللہ نے پوچھا نا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا، تو اس نے یہ غرور اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ تو نے انسان کو مٹی سے بنایا اور مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے۔ یعنی آگ اوپر اٹھتی ہے، مٹی دبتی ہے، لیکن وہ اس بات کو سمجھ نہ سکا۔ مٹی کی جو فضیلت ہے وہ آگ کی نہیں ہے۔ مٹی میں ایک دانہ ڈالو تو وہ 700 دانے تک بڑھا کر عطا کرتا ہے، جس پر قرآن گواہ ہے۔ لیکن اگر آگ میں دانہ ڈالو تو وہ ایک دانہ ہے، وہ بھی جل کے بسم ہو جائے گا اور کسی کے کام نہیں آئے گا۔ مٹی جو ہے یہ امانت میں خیانت نہیں کرتی بلکہ بڑھا کر احسان کرتی، عطا کرتی ہے، اور آگ جو ہے وہ خائن ہے، جلا کر اور راکھ کر دیتی ہے۔ تو شیطان اس آگ سے بنا ہوا ہے۔ اور آخر میں حضرت نوح علیہ السلام سے منسوب ایک روایت آپ کو سنا کر پھر اجازت چاہوں گا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک مرتبہ جب کشتی نوح سے آپ نیچے اترے تو آپ نے شیطان سے سوال کیا، بدبخت مجھے یہ بات بتا کہ تو اور تیرا لشکر کسی بندے پر کیسے قابو پا لیتا ہے؟ وہ کون سی عادتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کسی بندے پر آرام سے قابو پا لیتے ہیں کہ آپ اسے گمراہ کر لیتے ہیں؟ شیطان نے 5 خامیاں گنی ہیں، وہ 5 خامیوں کی وجہ سے شیطان ہم پر حاوی ہو جاتا ہے۔ شیطان کے لیے ہم خود راستے ہموار کرتے ہیں اگر ہمارے اندر وہ 5 خامیاں ہیں۔ اس میں پہلی خامی ہے بخل۔ بخیل بندے پر شیطان حملہ آور ہو جاتا ہے اور آسانی سے اس کے ساتھ قابو پا لیتا ہے۔ اس میں دوسری چیز ہے کنجوسی۔
اور اس میں تیسری چیز ہے بدخواہ ہونا، اور چوتھی چیز ہے سرکش، اور پانچویں چیز ہے جلد باز ہونا۔ جلد باز پر بھی شیطان حاوی ہو جاتا ہے، اور یہ جن بندوں کے اندر یہ خصلتیں ہیں شیطان ان کو آسانی سے قابو میں کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کی پناہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن مجید کو جب تک ہم مکمل کرتے بھی تو ہمیں شیطان سے بچنے کے لیے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ اس قرآن کو پڑھنے کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ساری زندگی ہمہ وقت ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں شیطان مردود سے بچنے کے لیے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔